وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1154 آیت نمبر 63. آج کا موضوع کیا ہم ایک سرکش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی. کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 63. لفظی ترجمہ: تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک. اللہ کی قسم کہ آپ سے پہلے میں نے جو امتیں بھجوائی. لقد ارسلنا، آپ سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ ان کو شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے، یعنی برے اعمال. فہو ولیہم اليوم، اور آج بھی وہ یہی کر رہا ہے اور ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ نحل ہے اور اس کا مضمون آپ کو معلوم ہے مکی صورت ہے، تو بنیادی مضامین ہیں توحید، رسالت اور آخرت. اور آج جو ہے رسالت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا، اور تھوڑا سا میں گزشتہ سبق بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، اور یہ سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ مجرم لوگ ہیں. دیکھیں مجرم کون ہے. آج کا بھی سبق اسی مجرموں کے بارے میں ہے. مجرم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو رسول کی دعوت کو ٹھکرا دے اور دنیا کو مقصود بنا لے اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لے. اور یہ صفات تو بدرجہ اتم ہم میں موجود ہے. دیکھیں آج کا جو سبق ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آج یعنی جو مرکزی پوائنٹ کیا ہے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
یعنی جب رسول آتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اکثریت انکار کر دیتی ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا چلا رہا ہے. اب رسول کی دعوت کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں، اس پہ بھی غور کریں. رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے. رسول خبر دیتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا ضرور بدلہ دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ تم سب کو ایک میدان میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کا نتیجہ سنائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے، دوسری ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی. اب جنت کون سی ٹولی جائے گی یہ بات بھی تھوڑا سا آپ نوٹ کریں. اصل میں یہ دیکھیں، میں یعنی ہر آیت پہ ایک مضمون بیان کرتا ہوں. ایک اس کی مطلب ایک تو دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا درس پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، اور کوئی نیا سننے والا ہو تو پھر میں اس کو میرا سبق اگر میں یعنی تفصیل تھوڑی نہ کروں تو اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تو میں کوشش کرتا ہوں. دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو یاد دہانی ہے. یہی توحید ہے، رسالت کی بات ہے اور آخرت کی بات ہے. اور آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں قرآن پاک میں. اور یہی ایک مسئلہ ہے جس کو ہم یعنی یہی تین بنیادی عقائد ہیں جس کو ہم ماننے سے انکاری ہیں عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہے. اب یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے 63 کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ سے پہلے بھی جو میں نے رسول بھیجوائے تو ان لوگوں کو بھی شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے، اور آج اے رسول آج بھی وہ ان کا سرپرست بنا ہوا ہے. کون؟ شیطان. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بہت بنیادی آیت ہے. دیکھیں میری بات تھوڑا سا مطلب آپ توجہ دیں اور خالی دماغ ہو کے سنیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے، وہ میری بات کو سنتے ہی نہیں ہے، اپنی کوئی کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ میری بات پہ غور نہیں کرتے. عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ درس سننے سنانے کی کوئی مطلب بعض اوقات تو ایک عادت پڑ جاتی ہے. لوگ اپنی اصلاح کرتے نہیں ہیں، درس سنتے رہتے ہیں. بس درس کا ٹائم ہے، درس لگا لو، سن لو، بس بات ختم ہو گئی. مدرس اپنا کام کرے گا، ہم لوگ اپنا کام کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر آیت جو ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. اب یہ خاص طور پہ یہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک مضمون ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اجتماعی طور پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت بیان کر رہے. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یعنی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، یعنی اتنی اہم بات ہے. تَاللَّهِ، اللہ کی قسم. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی نا. اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہوگا اور بہت اہم بات ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، زیادہ میں آپ کو یعنی دقیق مضمون نہیں ادا کرنا چاہتا، آسان الفاظ میں. اس وقت انسان جو 8 ارب انسان ہیں، جتنے بھی دنیا کی آبادی ہے، ان میں لوگوں کے 2 گروہ ہیں. ایک وہ جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور یخافون ربہم سوء الحساب، آخرت کے حساب کے ڈر سے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زندگی فضول گزار دوں اور پھر میری پکڑ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. رب کی پکڑ بہت سخت ہے.
تو جب رب کی پکڑ میں ہم آ جائیں تو پھر ہمارا چھوٹنا مشکل ہے. یہ ایک عام بات ہے، اس میں زیادہ ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. پکڑ ہوتی ہے نا، آپ اگر ایک چونٹی کو یعنی جو کاٹتی نہ ہو، یا جس میں یا اس کو اگر کاٹنے والی بھی ہو تو اس کو آپ کسی پلاس سے پکڑ لیں، پلاس سے، اور اس کو پلاس میں جگڑ لیں، تو چونٹا ہو، چونٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا. پلاس ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اور بعض اوقات تو ہم چونٹی کو مسل دیتے ہیں، یعنی چونٹیوں کو بعض اوقات ہمارے ہاتھ سے ماری جاتی ہیں. وہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چونٹی آپ کی پکڑ میں آ جائے اور آپ نے اس کو دبا لیا، اس کے جبڑے کو بھی اب چونٹی وہ سب سے چھوٹی چونٹی، چونٹا نہیں، چونٹی، اس کو آپ نے پکڑ لیا، انگلیوں میں، دونوں انگلیوں میں دبا لیا، تو وہ اب آپ کو اس کا جبڑا بھی دبا گیا اور وہ آپ کو کاٹ بھی نہیں سکتی آپ، اور وہ آپ کی پکڑ سے اب نہیں چھوٹ سکتی. یہ میں پکڑ کی بات کر رہا ہوں سامنے کا، اور بات میں نے شروع کی ہے ان بطش ربک، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور آج مسلمان قوم جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے. کیوں کہ یہ مجرم ہے، کیوں کہ یہ ظالم ہے، کیوں کہ یہ فاسق ہے، کیوں کہ یہ سرکش ہے. یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، بڑے بھاری الفاظ. کیوں کہ اس کی روش کافرانہ ہے، کیوں کہ اس کی روش مشرکانہ ہے. یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، اور اس میں سے میں کوئی لفظ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. خوب ٹھہر کے سوچ سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں. تو اچھا، اب میں جو بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی آبادی ہے وہ دو گروہ میں تقسیم ہے. بعض لوگ تو یعنی انہوں نے سچ کو سچ سمجھ لیا ہے اور اللہ کو منزل بنا کے آخرت کو ترجیح دے کے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تقوی، لباس تقوی انہوں نے پہنا ہوا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر عمل میں ان کے للہیت ہوتی ہے، ہر عمل للہیت ہوتی ہے، ان کے ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ابھی میں نے بات ختم نہیں کی ہے، اس کو ذرا سنیں. اس وقت دنیا میں جو بھی آبادی ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. یہ دو گروہوں میں تقسیم ہے. ایک گروہ وہ ہے جن کے ہر کام میں للہیت ہے، ایک گروہ وہ ہے جن کے ہر کام میں نفسانیت ہے. میرے خیال سے زیادہ مشکل الفاظ میں نہیں بول. للہیت کا مطلب آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے، نماز روزہ اللہ کے لیے، اور سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو بے خیالی میں دین کے کچھ اعمال کر رہا ہے، جس کو عبادات کہا جاتا ہے، بے خیالی میں سوتے ہوئے. ایک بیماری ہوتی ہے سوتے میں چلنا. ہمارے گھر میں بھی یعنی ایک بچی تھی، وہ سوتے میں چلتی تھی. اب جو بھی ہے، لیکن وہ سوتے میں چلتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اسے کہاں جائے کہاں گئی. وہ باقاعدہ چلتی پھرتی تھی، لگتا نہیں ہے یہ سو رہی ہے، سوتے میں کوئی چلتا ہے، لیکن وہ بیماری تھی اسی. ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم ایک سوئی ہوئی قوم ہے، مسلمان. میں مسلمانوں کی طرف ڈائریکٹ آ جاتا ہوں، کیونکہ وہ 7-8 ارب آبادی میں یہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں یہ سوئے ہوئے مسلمان کہلاتے ہیں. یہ سوئے ہوئے ہیں، سوئے میں اعمال کر رہے ہیں. سوئی ہوئی قوم کچھ اعمال اس میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور زکاتیں دے رہے ہیں، اور صدقے دے رہے ہیں، اور حج پہ جا رہے ہیں، اور دے مار عمرے اور دے مار حج. یعنی آج کل تو وہ کووڈ ہے تو وہ، ورنہ رمضان میں کتنا رش ہوتا ہے، لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے نا
تو آج دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوتا. 20 لاکھ. آج کل تو وہ کووڈ چل رہا ہے تو اتنی تعداد نہیں ہے، لیکن جب نہیں تھا تو 20 لاکھ سے زیادہ ہی تھی. 23 لاکھ 20 لاکھ. یہ 20 لاکھ، یہ 1.5 ارب میں 20 لاکھ نہیں 10 لاکھ کی مومن ہوتے نا، اور ان کی ایک جماعت ہوتی تو آج کفر مغلوب ہوتا. آج کفر غالب ہے. بات کو تو ذرا سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آج کفر غالب ہے. یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، عیسائی کے ہاتھ میں، اور اس سے ہمیں پٹوا رہا ہے. بغداد کا جو سقوط ہوا، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر غالب کر دیا. اسی طرح یعنی باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سوئی ہوئی قوم ہیں اور اس میں کچھ اعمال کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سامنے کرام. حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں حقیقت تو اللہ ہے. اللہ کی طرف آپ رخ پھیر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں. ایسی تو کوئی جماعت نہیں ہے. من حیث القوم کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے. آج مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی. یہ تو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، پارٹیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، پارٹی ہو گئے، گروہ در گروہ ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتا ہے اور دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے امام حرمین کے پیچھے جو ہے ہمارے پاکستانی لوگ وہاں جا کے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. امام حرمین نہ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور نہ یا تو یہ مطلب کیفیت ہے ہماری. یعنی ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ورنہ اگر وہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو تم، لیکن وہ اس کو بد بھی نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے. بد عقیدہ کہتے ہیں ان کو، بد عقیدہ. عقیدہ بگڑ گیا تو آپ تو مسلمان ہی نہیں رہے. میں اشارات میں بات کر رہا ہوں، زیادہ میں نام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن ایسا بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ میں سے واقف ہو. تو یہ حالت ہے ہماری. اچھا، میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ دنیا میں آج 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں. اب شیطان کے پیروکار میں تو ہم بھی آتے ہیں. شیطان کیا؟ ما سوی اللہ، طاغوت. طاغوت سے ہم پرہیز نہیں کرتے. طاغوت کیا ہے؟ آپ کا نفس طاغوت ہے، آپ کا معاشرہ، آپ کا نفس، آپ کے جو بھی، میں نے اس کی تفصیل کی بھی ہے. ہم تو طاغوتی معاشرہ ہیں اور طاغوت کے پیروکار ہیں. اور یہ بڑے میں تول کے سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے خواہشات نفسانی کے بے دام غلام ہیں. یہ آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ جو گھر میں 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیگم کو پتہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے حقوق ہیں، لیکن یہ تو بیگم کی اپنی مرضی ہے اور شوہر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے. اور یہ تو میں ویسے ہی بیگم اور شوہر میں آپ کہتے ہیں، یہ تمام مسلم امہ یہ من چاہی زندگی گزار رہی ہے، اللہ کے تابع نہیں ہے. نہ ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ میں بڑے یعنی وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج مسلمان قوم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کی پیروی کے لیے ہم تیار ہیں. اور قرآن کی جہاں تک بات ہے تو وہ بڑا ہی شرمناک رویہ ہے ہمارا. قرآن ہمارے نصاب تعلیم سے ان لوگوں نے نکال دیا ہے. کس نے؟ ہم نے. ان لوگوں نے کون؟ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. بڑے شوق سے آپ انگلش اسکولوں کی ترویج ہے اور اے لیول اور او لیول، اور بس ایک پاگل پنتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ کے آپ اس کے دنیا کے پیچھے دوڑیں تو یہ ناجائز ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. یہ اب کتاب ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے.
ہم اسے بنانا بھی نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی قرآن کو نصاب میں قرآن فہمی کے مضمون کو نصاب میں شامل ہونے کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، کوئی آواز نہیں۔ ہم خوش ہیں اس نظام تعلیم پر، بس انگریزی اسکولوں میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی تعلیم دیتے ہیں، کیا میرا بچہ ذرا بس دنیا کا گدھا بن جائے بڑا، تو وہ ٹھیک ہے، آپ دنیا کا گدھا بنائیں اسے، میں تو اس سے روکتا نہیں ہوں، لیکن آپ دین سے بے خبر رکھ کر، خود بھی بے خبر ہو کر اگر بچوں کو بڑا کرتے ہیں تو باعث شرم بات ہے ہمارے لیے، باعث شرم ہے، اور یہ بے غیرتی ہے۔ میں محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں زیادہ، لیکن آپ سمجھ جائیں، ہماری غیرت ماری گئی ہے، ہم بے شرم ہو چکے ہیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے کوئی شرم ہی نہیں ہے ہم میں، ہدایت کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم آپ سے پہلے جو قوموں میں میں نے رسول بھجوائے تو کیا ہوا؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم، قوم نے رسول کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور سرکشی پر ڈٹ گئے، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کو، یہ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم، آج بھی وہ ان کا دوست ہے۔ کب؟ آج کب؟ 2021 مارچ 17، تو آج بھی ہمارا شیطان دوست ہے۔ شیطان دیکھیں ہمارا سرپرست ہے اس وقت، شیطانی راستوں پر ہم چل رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں۔ شیطان کا کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑو، دنیا کو لو۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کروں گا۔ تو آج کا سارا مسلمان یہ اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، اور سب کے سب گمراہ ہیں۔ میں سب کے سب اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تو اچھا، یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، تھوڑا سا آپ غور کریں نا، اچھا اس میں بڑا میسج ہے، فہو ولیہم اليوم، آج بھی وہ ان کا سرپرست ہے، اور آج بھی وہ انہوں نے، اچھا دیکھیں یہ آیت میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہر آیت کو اپنے آج کے لیے سمجھیں۔ وہ زمانے لگ گئے، گزر گئے شان نزول کے حساب سے جو بھی تھے، لیکن وہی لوگ آج بھی موجود ہیں۔ رسول کی دعوت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول کی دعوت ہے اللہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف جلدی کرو۔ تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، اور شیطان کے وہ چیلے بن گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ ذرا آپ کو بھاری لگے، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کو منزل نہ بنائیں، اللہ کی طرف نہ جائیں، دنیا کے ہو کر رہیں۔ تو ہم نے مان لیا ہے، یہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے شیطان کی بات کو مان لیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہو پا رہا۔ ہم سب دنیا کے پیروکار ہیں، ہم سب کی منزل دنیا ہے، اور ہمیں یہ اچھا لگتا ہے۔ دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے ہم نے جینا پسند کر لیا ہے، اور یہ طرز زندگی ہمیں
پسند ہے. آپ دیکھ لیں اپنے اولاد کو، بعض ایک اولاد نیکی کا راستہ اپنا لیتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ چھوڑو بھیا، دیکھو ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے اور دنیا کو پہلے کچھ دنیا میں بن جاؤ اور پھر ہوتا رہے گا یہ سب کچھ، داڑھی واڑی پھر چھوڑ دینا اور پھر جو کچھ بھی کرنا ہے تمہاری مرضی. پہلے دنیا میں تمہیں پہ ذمہ داریاں ہیں، تم یعنی کام کے آدمی بنو اور پھر تم گھر بساؤ گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور تم بڑی ذمہ داریاں تم پہ آنے والی ہیں. مستقبل کے رہنما ہو تم. پاکستان میں جو گدھے اس وقت حکومت کر رہے ہیں اس کے بعد تمہارا نمبر ہے. وہ کہتے ہیں نا آج کے جو ہیں بچے کل کے باپ ہیں. اسی طرح ہم اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نرسریاں، یہ اسکول جو ہیں گدھا بننے کی نرسریاں ہیں. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں قرآن کے علاوہ باقی سب تاریخیں اس میں آپ کو پیش کی جاتی ہیں. قرآن کی فہم من حیث القوم، ہم قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. یہ وہ الفاظ ہیں تو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائیں کہ ایسے ہی ہے بات. قرآن دیکھیں، بس تلاوت، بس تلاوت اور تلاوت. درس کو لگا کے ہم نوافل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. دو یعنی ڈبل ثواب ہو گیا نا، درس بھی لگا ہوا ہے اور نفل بھی پڑھے جا رہے ہیں، یا ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک عالم لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور جو سامعین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح بھی گھما رہے اور عالم اپنی گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں بھی کر رہے. بس وہ مجلس میں شریک ہیں اور باقی تو سننا یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات. بہرحال میں یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان کس طریقے سے ہمیں ہمارے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے. مسئلہ یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بہرحال ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ترجمہ کر دوں. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو ان کو شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے، خوشنما بنا دیے. یہ کام کیا شیطان نے. فہو ولیہم اليوم، اور وہ شیطان آج بھی ان کا سرپرست ہے. اس وقت جو لوگ حق سے انکار کر رہے ہیں ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ اس کے تابع دار ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے دردناک عذاب ہے. بہرحال ابھی وہ ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. ترجمہ سنا دیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں میں رسول بھجوائے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے. فہو ولیہم اليوم، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل